الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. وہ اکیلے ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. وہ سب سے بڑے ہیں. وہ بے نیاز ہیں، کسی کے محتاج نہیں. ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ جل جلالہ کی بے شمار انعامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت انسان کی زندگی ہے. اسی زندگی سے انسان آخرت کی کروڑوں سالوں کی زندگی بناتا ہے. اسی سے ساری جنت کی نعمتوں کا مستحق ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اور زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر مختلف اوقات، مختلف مہینے، مختلف دن اور رات دیے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اور مختلف اوقات کے لیے مختلف احکام بھی دیے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں. ان اوقات میں سے رمضان المبارک کا مقدس عظمت والا، فضیلت والا مہینہ ہے. اور عبادات میں سے رمضان کے روزے ہیں. ایسے ہی رمضان المبارک میں تراویح کی نماز ہے. پورے قرآن کریم کو سننا، سنانا وغیرہ
یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک روزے کے ذریعے سے اور قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، ایک ایک سجدے کے ذریعے سے، ایک ایک آیت کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا کتنا قرب ملتا ہے اور کتنا انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اس کی صحیح قدر و قیمت، اس کا اندازہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اور قیامت برحق ہے، 100% سچ ہے، قیامت ایک دن آئے گی۔ مسلمانوں کا جو سب سے ممتاز عقیدہ ہے، یعنی عقائد میں سے بڑا امتیازی عقیدہ، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد جنت ہے، اور اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے اور اصل ناکامی وہاں کی ناکامی ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ بھی کامیابی نہیں ہے، وقتی کامیابی ہے، عارضی ہے، فانی ہے، اور دنیا کی عارضی اور فانی کامیابی بھی ہزاروں مصیبتیں، ہزاروں پریشانیاں، ہزاروں غم ساتھ لاتی ہیں۔ ہر پریشانی کئی پریشانیوں کے لیے، ہر کامیابی کئی پریشانیوں کے لیے پیش خیمہ ہوتی ہے۔ سال مرتبہ دنیا میں انسان کی شادی ہو جائے خوشی ہے، لیکن ہزاروں ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اولاد ہو جائے خوشی ہے، لیکن سینکڑوں غم پریشانی ساتھ آتے ہیں۔ ایسی مال دولت، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی سینکڑوں پریشانیاں بھی ساتھ ہیں۔ اور جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو میرا عزیز بھائیو، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ قریب انشاءاللہ آنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے رکھنا فرض کیے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، ایسے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون۔ اور ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ان روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تم روزے رکھ کر اللہ کے احکام پر عمل کر کے تم تقوی اور پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کیونکہ روزے میں انسان کو قدم قدم پر تقوی اور پرہیزگاری کا درس ملتا ہے اور سبق ملتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا جو مہینے کے روزے ہیں یہ فرض ہے، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکوٰۃ، وصیام رمضان، وحج البیت، ومن استطاع الیہ سبیلا۔ وحج البیت ومن استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز تو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، ایمان کی جتنے تقاضے ان کو پورا کرنا۔ نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 روزے زکوٰۃ دینا، نمبر 4 روزے رکھنا، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ علماء فرماتے ہیں ان سے پہلا تو عقیدہ ہے اور 4 عبادات ہیں۔
یہاں پر عبادات کو بیان فرمایا ہے۔ عبادات کیونکہ انسان خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، اس میں کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، اور کسی اور مقصد کے لیے ہوں گی تو عبادت بالکل خالی ہوتی، بیکار ہو جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کو الگ سے ذکر فرمایا ہے۔ ورنہ شریعت کے احکام تو بہت ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، سیاست و حکومت بھی ہے، رہن سہن ہے، سب کے احکام، اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہیں۔ اس میں ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو روزے رکھیں، چاہیں نہ رکھیں، اور جو چیز شریعت کے بنیادی ارکان میں سے ہوں اس کی حیثیت شاعر اللہ کی ہوتی ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم فرض ہوتی ہے، اور شاعر اللہ کے بارے میں انکار کرنا یا شاعر اللہ کے بارے میں کوئی توہین کرنا، کوئی حقیر والی بات کہنا، تحقیر والی بات کہنا، وہ بھی کفر ہے۔ اسلام کے کسی رکن کے بارے میں یا حکم کے بارے میں تحقیر اور اس کو توہین یہ کفر کے درجے میں ہے، یا اس کا مذاق اڑانا۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے بارے میں کسی قسم کا کوئی مزاحیہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بہت سارے وہ لوگ رمضان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ لوگ روزے نہیں رکھتے تو کہتے ہیں جس کے بعد کھانے کو نہ ہو روزہ رکھ لے، ہمارے پاس تو بہت ہے کھانے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ فرض ہے تو اس میں اختیار نہیں ہے، یہ بدنی عبادات ہیں، اور بدنی عبادت میں کوئی اور چیز اس کی جگہ نہیں چل سکتی ہے، یہ ہر ایک کو کرنا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز کی جگہ کوئی اور چیز کارآمد نہیں ہے، تو ایسے روزہ بھی فرض ہے اور اس کی جگہ کوئی اور چیز کارآمد نہیں ہے، روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ جب تک انسان کے اندر روزہ رکھنے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے، وہ لاکھوں کروڑوں روپے اگر خرچ کر لے روزہ نہ رکھے تو ایک روزے کا فدیہ بھی نہیں ہوگا، ایک روزے کا فدیہ بھی نہیں ہوگا، روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ ہاں، اگر روزے رکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اتنا ضعیف اور بوڑھا ہو جائے کہ اب مرتے دم تک دوبارہ روزے رکھنے کی امید نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ فدیہ دے۔ لیکن اگر اس کو مرتے دم تک دوبارہ امید ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو شریعت کہتی ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ آپ رمضان میں بیمار ہو، روزے نہیں رکھ سکتے ہو، تو اتنے دن گن کر بعد میں رکھ لو۔ مطلب روزہ کی جگہ روزہ ہی رکھنا ہے، یہ نہیں کہ جی میں بیمار ہوں چلو جی فدیہ دے دیتا ہوں۔ عورتیں رمضان میں بیمار ہوتی ہیں یا ان کو جو فطری بیماری ہے، معذوری ہے، اس سے روزہ نہیں رکھ سکتی، تو عورتیں سمجھتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے، بس فدیہ بعد میں فدیہ دے دیں گے، پیسے دے دیں گے، جان چھوٹیے۔ ایسا نہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتی اللہ نے فرمایا ایام معدودات، چند روزے ہم نے فرض کیے ہیں، تو من کان منکم مریضا، جو بیمار ہو، انہیں روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا ایسا بیمار ہو کہ روزہ رکھ تو سکتا ہے لیکن بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اتنے ہی دن گن کے بعد میں روزے رکھ لیں اور دنوں میں رکھ لیں۔ ایسی ایک آدمی اگر ایسا مریض ہے کہ وہ گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا، اور رمضان گرمیوں میں، مثال کے طور پر آج کل گرمیوں میں آ رہا ہے، اور وہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تو شریعت کہتی ہے سردیوں میں روزہ رکھے۔ ایسی ایک شخص ایسا مریض ہے کہ وہ لمبے دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتا، چھوٹے دنوں میں رکھ سکتا ہے، اس کو ڈاکٹر نے بولا کہ 15 گھنٹے جو ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا لیکن 12 گھنٹے رکھ سکتا ہے،
تو شریعت کہتی ہے کہ وہ ان دنوں میں روزے رکھ لے جب دن 12 گھنٹوں کے ہوں، چھوٹے دن ہو جائیں اس میں روزے رکھ لے۔ لیکن روزے رکھنے کی جب تک صلاحیت اور استطاعت اور طاقت موجود ہے وہ اس کی جگہ کوئی فدیہ کام نہیں دیتا۔ ہاں اگر بوڑھا اتنا ہو گیا کہ اب مرتے دم تک صحیح ہونے کی امید نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اور پھر شریعت نے یہ بھی سہولت دی ہے کہ ایک آدمی نے اس امید سے روزے نہیں رکھے، بیمار تھا کہ بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور امید بھی دی کہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نہیں ٹھیک ہوا، یہ بھی تو اللہ کی تقدیر ہے۔ بیمار تھا، ٹھیک ہی نہیں ہوا، اور بھی اسی بیماری میں فوت ہو گیا، روزہ رکھنے کی مہلت نہیں ملی۔ تو دیکھیے شریعت نے پہلے بھی اس کو کہا تھا کہ روزے ہی رکھنے ہیں نا، بعد میں جب صحیح ہو گیا روزے رکھنے، فدیہ نہیں دینا۔ تو ابھی بھی شریعت کا یہی حکم ہے کہ چلو تمہیں روزے معاف کر دیں، کتنی آسانی کر دی۔ یعنی ایک آدمی نے بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے اور بعد میں اس کو صحت نہیں ملی، اتنے دن نہیں ملے جس میں وہ روزے رکھ سکتا تھا۔ جیسے 10 دن بیمار تھا، 10 روزے چھوٹ گئے، اور بیماری سے 10 دن صحت نہیں ملی، بس بیمار سے صحت ملی ہی نہیں، یوں ہی اسی میں فوت ہو گیا، تو شریعت کہتی ہے وہ سارے روزے معاف۔ ہاں اگر بیماری کے بعد مثال کے طور پر 10 روزے رہ گئے تھے بیماری میں، اور 5 دن وہ ٹھیک تھا، تندرست تھا، لیکن روزے اسے نہیں رکھے، تو 5 دن کے روزے کی فدیہ اس پر واجب ہوگا۔ یعنی 5 دن کے روزے کا جب فوت ہو گیا تو فوت ہونے سے پہلے اس کو چاہیے تھا کہ وہ فدیے کی وصیت کر جاتا کہ یار مجھ پر روزے ہیں، خدا نخواستہ میں نے اگر روزے نہیں رکھے تو میری جگہ فدیہ دے دینا، تو پھر وہ دنوں کی قضا واجب ہوتی ہے۔ تو شریعت نے بڑی آسانی دی، فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تم سے پہلے روزے۔ علماء فرماتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی امت ایسی نہیں جس میں نماز فرض نہ ہو، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں روزے فرض نہ ہو۔ البتہ دونوں میں کیفیت کا، مقدار کا، حدود کا یہ فرق ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو پچھلی امتوں میں ضروری نہیں کہ اسی طرح 5 نمازیں ہوں، 2 نمازیں بھی ہو سکتی تھی، 3 بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہے، 6 بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اسی انداز سے ہو جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے فرق دوسرے انداز میں احکام کے اعتبار سے ہمارے لیے جیسے قبلہ رخ ہونا اور کپڑے صاف ہونا اور جگہ کا پاک ہونا اور نیت کا ہونا وغیرہ شرائط ہیں، ان کے لیے الگ شرائط تھی۔ تو اسی طریقے سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک ساری امتوں پر روزے بھی فرض تھے، لیکن اس کی کیفیت، اس کی حد، اس کے اوقات، اس کی ترتیب ہر اعتبار سے ہر امت میں الگ الگ تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ جیسے ہمارا 1 مہینہ ہے تو پچھلی امتوں میں بھی 1 ہی مہینہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے ہر مہینے میں ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمارے لیے 30 یا 29 دن ہیں تو پچھلی امتوں میں بھی 30 یا 29 دن ہو، ایسا نہیں۔ ہو سکتا ہے پچھلی امتوں میں 10 دن ہو پورے سال میں، یہ بھی ہو سکتا ہے 40 دن ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، اس طرح مختلف ہو سکتا ہے۔ لیکن اس آیت سے یہ معلوم ہو کہ پچھلی ساری امتوں پر روزے فرض کیے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی امت پر محبت ہے، امت کے ساتھ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بتایا تو اتنے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو یہ بظاہر تو تھوڑا مشقت والا کام لگ رہا ہے، کھانا پینا اور اپنی بیوی سے شہوت کے کاموں کو چھوڑنا، صبح سے شام تک روزے کی نیت سے تھوڑا سا مشقت تو لگتی ہے، لیکن اے میرے پیارے بندو، اے ایمان والو، یہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے ہیں، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، اور پچھلے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو جو کام عام ہوتا ہے نا دوسرے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جب عام ہو جاتی ہے مصیبت تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہمارے لیے بہت مشقت ہے، تم سے پہلے لوگوں کی بھی ایسی ضروریات تھی، ایسی خواہشات تھی،
کام کاج تھے، بھوک پیاس تھی، ساری چیز جب انہوں نے روزے رکھے تو تم بھی روزے رکھو۔ خود اسلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے شروع میں ہم جو ہے ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے اور عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ شروع اسلام میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے اور عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کو روزہ فرض کر دیا تو پھر یہ وہ ہر مہینے کے 3 روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور عاشورہ محرم کی فرضیت بھی ختم ہو گئی۔ نماز کے بارے میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، تو اسی طرح روزے کے بارے میں بھی شروع اسلام میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایک تبدیلی تو یہی کہ پہلے 3 روزے اور عاشورہ محرم کا روزہ تھا، پھر رمضان کا روزہ آ گیا۔ دوسری تبدیلی یہ بھی آئی اسلام میں روزے کے بارے میں کہ شروع اسلام میں روزے رکھنے میں اختیار تھا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ ایک آدمی طاقتور ہے، روزے رکھ سکتا ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا روزے رکھنے کو، تو فرمایا چلو فدیہ دے دو۔ شروع اسلام میں یہ حکم تھا۔ غربت اور فقر و فاقہ بھی بہت زیادہ تھا اور لوگوں کی ضرورت بھی بہت زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ بھی حکم دیا تھا کہ چلو روزے نہیں رکھ سکتے فدیہ دے دو، چونکہ غریب مسکین کا فائدہ ہوگا۔ طاقت کے باوجود جس کا دل نہیں چاہتا روزہ رکھنے کا، اس کے لیے اجازت تھی کہ فدیہ دے دو۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو رمضان کے مہینے میں زندہ ہو، رمضان کے مہینے کو پالے، اس میں حاضر ہو تو وہ روزے رکھے، اختیار ختم ہو گیا۔ تو فرمایا اس کے بعد ان لوگوں پر روزہ لازم کر دیا گیا جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی۔ ہاں ان لوگوں کے لیے فدیہ کا حکم باقی رکھا گیا جو بوڑھا ضعیف ہو، شیخ فانی، یا مرتے دم تک اس کو صحت کی امید نہ ہو، ایسی بیماری اس کو لاحق ہو کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مرتے دم تک یہ بیماری ساتھ نہیں چھوڑے گی، اور اس کو فدیہ اس کے لیے۔ تو یہ دوسری تبدیلی یہی کہ شروع میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے میں بھی اختیار تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو، پوری امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اب اختیار نہیں ہے، روزہ رکھنا ہی ہے۔ اور تیسری تبدیلی یہ آئی کہ شروع اسلام میں جب شام کو روزہ افطار کرتے تھے نا، تو غروب آفتاب کے بعد سونے تک افطاری کی اجازت تھی، یعنی جب آپ نے افطار کر لیا، اب جب تک سوئے نہیں ہیں آپ، کھانا تراویح پڑھنے کا وقت ہے یا عشاء کی نماز کا وقت ہے، مغرب کے بعد عشاء تک، عشاء کے بعد بھی جب تک نہیں سوئے آپ کھا پی سکتے ہیں۔ جیسی افطاری کے بعد کوئی سو گیا تو روزہ ختم، بس یعنی اب روزہ شروع ہو گیا، دوبارہ روزہ شروع ہو گیا، اب جو ہے اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول پورے دن کام کرنے گیا، پورا دن محنت کا کام کیا، دیہڑی کا کام کیا، کھجوریں کاٹتے تھے اور کنوؤں سے پانی ڈول نکالتے تھے وغیرہ، کھدائی وغیرہ بھی کرتے تھے، اس طرح مختلف محنت کشی کا کام کیا۔ شام کو آئے تو کھانا تیار ہونے میں جو کچھ افطاری کے لیے کچھ سامان تیار نہیں تھا، کوئی گھونٹ پانی پی لیا، لیکن ابھی کھانا تیار ہونے میں وقت تھا، اور وہ چارپائی پہ ایسی کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑا ٹیک لگا کے لیٹ گئے، اور جیسے ہی لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی بھی کھانا تیار کر کے لائی تو دیکھا تو شوہر سو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ روزہ تو ختم ہو گیا، یعنی اب تو افطاری کا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ افطاری کے بعد اس وقت تک یعنی کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک آنکھ نہیں لگی، اور جیسے ہی سو گیا کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا، یعنی جیسے ہماری سحری بند ہو جاتی ہے تو ایسے یہ بھی کھانا پینا بند۔ اب اس شخص بندہ خدا نے صحابی رسول تھا، اس نے روزہ رکھا دوسرے دن کا، اور صبح چونکہ پورا دن بھوکا پیاسا تھا، دوسرے دن روزے میں بے ہوش ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل فرما دی اور حکم بدل دیا۔ صحابہ کرام ایسے عظیم لوگ تھے، حکم بدل دیا
उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामि अर्रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। पूरी रात खाओ पियो, तुम्हारे लिए इजाज़त है, कोई पाबंदी नहीं। तो ये तब्दीली तीसरी आई कि पहले शुरू इस्लाम में इफ्तारी उस वक़्त तक खाने पीने की इजाज़त थी जब तक सोए नहीं, और जब सो गए तो ख़त्म। फिर अल्लाह ताला ने इजाज़त दी कि नहीं, रात मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक खाने पीने और बल्कि शहवत वगैरह की हर चीज़ की इजाज़त है। और उसके बाद दिन को रोज़ा रखना है सुबह सादिक से लेकर शाम। तो बहरहाल मेरे अजीज़ भाइयों, रोज़ा जो है फ़र्ज़ है हर आक़िल बालिग़ मुसलमान पर। आक़िल बालिग़ उमूमन लोग जो है हम इस्लामी तारीख़ तो याद ही नहीं रखते, अल्लाह माफ़ फरमाए हम सबको। इस्लामी तारीख़ का याद करना भी फ़र्ज़ किफ़ाया में से है। इस्लामी तारीख़ याद करना फ़र्ज़ किफ़ाया में से। तो हमारे बच्चों की पैदाइशें होती हैं, हम आम तौर पे अंग्रेज़ी तारीख़ जो शमसी तारीख़ कहलाती है, अंग्रेज़ी शमसी तारीख़ सूरज के एतबार से जो तारीख़ है, लेकिन कमरी तारीख़ जो चाँद के एतबार से तारीख़ है, इस्लाम के बहुत सारे अहकाम उसी के साथ हैं। शमसी तारीख़ भी अल्लाह ही की तरफ से है, लेकिन इस्लामी अहकाम में कमरी तारीख़ का अल्लाह ताला ने एतबार रखा है। और इसी वजह से रमज़ान के महीने भी घूमते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, मतलब सर्दी गर्मी मौसम बहार ख़ज़ा में आते रहते हैं। तो कमरी एतबार से 15 साल में बच्चा लड़का और लड़की बालिग़ हो जाते हैं। अगर बुलूग़ की कोई और निशानी ज़ाहिर ना हो, बुलूग़ की जैसे एहतलाम हो जाना, बच्ची को हैज़ आ जाना वग़ैरह, इस तरह की निशानी अगर ज़ाहिर ना हो तो 15 साल में बालिग़ हो जाती है। और अगर इससे पहले कोई निशानी ज़ाहिर हो गई तो लड़की 9 साल में बालिग़ हो सकती है। यानी लड़की की कम अज़ कम मुद्दत जिसमें बालिग़ हो सकती है वो 9 साल है, और लड़का 12 साल में बालिग़ हो जाता है। तो इससे पहले अगर कोई अलामत ज़ाहिर होगी तो वो बालिग़ है, लेकिन नहीं हुआ तो 15 साल इस्लामी एतबार से जब हो जाएंगे तो वो बालिग़ हो जाएगा, खा कोई अलामत बाद में ज़ाहिर हो या ना हो। और 15 साल जो है वो अंग्रेज़ी तारीख़ के एतबार से जब 14 साल 6 महीने का इंसान हो जाता है ना, 6 महीने एहतियातन, वैसे तो हिसाब के एतबार से 14 साल 6 माह 20 दिन है, लेकिन उलमा 14 साल 6 महीने का जब हो जाए यानी 14.5 साल अंग्रेज़ी तारीख़ के एतबार से, तो इस्लामी तारीख़ के एतबार से वो 15 साल का हो जाता है। अगर किसी ने नोट की है इस्लामी तारीख़ सही मालूम है फिर तो ठीक है, फिर तो उसी के एतबार से वो पूरे गिन के एक दिन भी गिन सकता। लेकिन अगर सही नोट नहीं की तो 14.5 साल जब अंग्रेज़ी शमसी तारीख़ के हो जाएं तो वो बालिग़ है, तो उनको रोज़े रखवाना फ़र्ज़ है। जैसे 50 साल के आदमी पर रोज़े रखना फ़र्ज़ है, ऐसे 15 साल के नौजवान पर भी रोज़े रखना फ़र्ज़ है। बहुत सारी हमारी माएँ बहनें वालिदैन दिल में नरम गोशा होते जी अरे ये छोटा बच्चा है। मेरे अजीज़ भाइयों, साहबे किराम तो रोज़े के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी खाने की देर से खिलाते थे और रोज़े रखवाते थे कि ये इसको रोज़े की आदत बन जाए। और रोज़े में हज़ारों बरकतें हैं, हज़ारों रहमतें हैं, अल्लाह की इनामात हैं। इसलिए हमें जब रोज़े फ़र्ज़ हो जाएं तो ख़ास तौर पर फिर किसी किस्म की रूह रियायत नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए और इसी में खैर समझनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे खालिक हैं, मालिक हैं, राज़िक हैं। उन्होंने हमारे लिए जो वक्त, जो टाइमिंग, जो तरतीब, जो अहकामात मुकर्रर किए हैं उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। और आखिरी बात अर्ज़ करके बात ख़त्म करता हूँ, वो ये कि अभी से गुनाहों के छोड़ने की, देखिए कुरान करीम ने आखिरी लफ्ज़ जो फरमाया यहाँ पहली आयत में, लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़े का मकसद भी ये कि तुम परहेज़गार बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। और गुनाहों के साथ नेक आमाल कबूल नहीं होते। एक आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल अनफ़िक़ू तौअन औ करहन लन युतक़ब्बल मिनकुम इन्नकुम कुन्तुम क़ौमन फ़ासिक़ीन। ज़रा गौर से सुने, फरमा रहे हैं कुल अनफ़िक़ू तौअन औ करहन, आप कह दीजिए कि तुम खर्च करो अल्लाह के रास्ते में खुशी से चाहे जबरन, यानी शर्मा शर्मी दूसरों की वजह से देखा देख, चाहे जबरन दिल नहीं मान रहा लेकिन फिर भी खर्च कर रहा। एक आदमी का ज़कात देने को दिल नहीं कि यार क्या जान नहीं छूटेगी, और वैसे भी कुछ रिश्तेदारों में या इस तरह मिलने जुलने वालों में वो तो मांगते हैं ज़कात, इनकार भी नहीं कर सकता, पता भी है, सबको पता है कि ज़कात है इसके बाद।
تو خرچ کرو تم خوشی سے یا جبرن. فرمایا لن یتقبل منکم، قبول نہیں کی جائے گی تم سے. یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تم فاسق فاجر ہو، گناہگار ہو. بھئی اللہ تعالیٰ کی عبادات کا مقصد تو یہ کہ انسان سر تسلیم خم ہو جائے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کرے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے. یہ تو سینہ زوری ہے، یہ تو ایک مذاق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ عبادات کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے ہمیں بار بار یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، قدم قدم پر ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ نیک بن جاؤ بھائی. یہ صبح سے شام تک روزہ جو کھانا پینا بند کیا ہوا ہے، بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی، کھانا بھی موجود ہے لیکن نہیں کھا رہے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. تو بھئی اللہ کا جب حکم کی وجہ سے یہاں نہیں کھا رہے تو دوسرے کام کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی تو حکم ہے جھوٹ نہیں بولو، اللہ کا حکم ہے کہ فراڈ نہیں کرو، اللہ کا حکم ہے کہ دھوکہ نہیں دو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سود نہیں کھاؤ، شراب مت پیو، بدکاری مت کرو، بدنظری مت کرو. جتنے بھی اللہ کا کام ہے وہ سارے کام کی ساتھ کرو. اس لیے علماء فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے کہ وہ روزہ رکھیں گے لیکن بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا ان کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے دن بھر جھوٹ بولا، غیبتیں کی. تو بہرحال روزہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، مسلمان روزہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اصل مقصد یہ نہیں کہ روزہ چھوڑ دیں. بھائی میں جھوٹ بولتا ہوں لہذا میں روزہ ہی نہیں رکھوں، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، روزے تو فرض ہیں. ہمیں غیرت دلائی جا رہی ہے کہ مومن اے بندہ خدا صبح سے شام تک بھوکا بھی رہتا ہے اور تجھے ثواب بھی نہیں ملتا. کتنا افسوس کی بات ہے. تو بھائی ہمیں اس بات کا بھی سے ارادہ فرما لیں کہ ہم انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑیں گے، اور خصوصاً یہ مہینہ تو کوئی گناہ نہیں کرنا انشاءاللہ. اور جب یہ ایک مہینہ ہم گناہ چھوڑ دیں گے، امید ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ یہ گناہوں کی لعنت ہمیشہ کے لیے ہم سے چھوٹ جائے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو؟ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی عادت اور اس کی جو رسم ہے وہ رواج ہے وہ ختم کروا دے. یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی نعمتوں میں سے. اللہ کی سب سے بڑی محبت یہ کہ انسان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اور انبیاء علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم رکھا ہے، ان کو گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے وہ. تو اللہ اپنے بندوں سے بھی محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.